قانون بنایا، اصول و ضوابط بنائے، اور ان قوانین، ان اصول و ضوابط کا نام اسلام رکھ دیا. جو ہم نے زندگی گزاری دنیا میں، کیسی زندگی گزاری؟ انسان سے پہلے جن صاحب اکل مخلوق کی رہتی کی، جیسی تعداد بڑھنے لگی، فتنے فساد بڑھنے لگے، لڑائی جھگڑے چوری ڈاکہ قتل، اللہ فرشتوں کو بھیجتا تھا، امن قائم ہو جاتا تھا، پھر فرشتے جاتے تھے، کچھ عرصہ آرام میں رہتا تھا، پھر جنوں کی تعداد بڑھتی تھی، پھر جھگڑے فساد، پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا تھا، پھر امن قائم ہوتا تھا. اس طریقے سے کئی مرتبہ، ایک مرتبہ اللہ نے فرشتوں کا جتنے بھی برے جن سب ختم کر دو، حتیٰ کہ ان کی اولادوں کو بھی قید کر دو. فرشتے سب کو ختم کیا، اولادوں کو قید کیا. انہوں نے ایک عزازیل تھا. فرشتوں کی قید میں پہلے آسمان پر، اچھا جنوں کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اور جنوں کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، ان جیسے انسان. لیکن فرشتوں کو بھوک پیاس تھکاوٹ یہ نیند وغیرہ کچھ نہیں ہوتی. وہ نہ تھکتے ہیں، نہ پیاس لگتی، نہ بھوک لگتی، کچھ نہیں. جو فرشتے سجدے میں تو ہزاروں سال سے سجدے میں، جو رکوع میں تو رکوع میں، جو قیام میں تو قیام میں، وہ نہیں تھکتے. ان کو بھوک نہیں لگتی، ان کو پیاس نہیں لگتی، ان پہ نیند کا غلبہ نہیں آتا. ان کی خواہش نہیں ہوتی کہ ہماری بیوی ہو، بچے ہو، گھر ہو، بینک بیلنس ہو، گاڑی ہو. نہیں، ان کی کوئی خواہشات. اللہ نے ان کو عقل دی ہے، خواہشات نہیں دی. جانوروں کو خواہشات دی ہے، عقل دی ہے. انسان میں ملکوتی صفت عقل کو بھی جاگوزی کیا، حیوانی صفت خواہشات کو بھی ڈال دیا. دونوں کو یہاں پہ جمع کر دیا، انسان میں اور جنوں میں. بس فرق یہ کہ جن آگ سے بنے، انسان مٹی سے بنا. تو جب جنوں نے پھر فساد، پھر اللہ نے فرشتوں کو سب کو ختم کیا. ان کے بچوں کو قید کیا. ان بچوں میں ایک عزازیل تھا. پہلے آسمان پر قید میں رہتے ہوئے فرشتوں کی عبادت دیکھ دیکھ کر سیکھ گئے، ویسی عبادت کرنے لگا. وہ عبادت فرشتوں کی بھی تھی، اس کے اوپر لازم نہیں تھی، لیکن یہ کر رہا تھا. یعنی اللہ کی جانب سے اس کے اوپر واجب نہیں تھی، لیکن یہ کر رہا تھا. جب دوسرے آسمان کے فرشتوں نے جان کے دیکھے کہ اچھی عبادت کر رہا ہے، ایک مرتبہ کہا یا اللہ ہم چاہتے کہ ہمارے پاس دوسرا آسمان ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. دوسرا آسمان پہ لے کے گئے. دوسرے آسمان کے فرشتوں کے ساتھ رہتے ہوئے عبادت سیکھ گیا. تیسرے آسمان کے فرشتوں کو رشک آنے لگا کہ اللہ اتنی پیاری عبادت کر رہا، ہم چاہتے کہ ہمارے پاس تیسرے آسمان پہ، تیسرے، چوتھے، ساتواں آسمان پہ عزازیل پہنچا. اور یہاں تک کہ اتنا بلند مقام ہو گیا کہ یاقوت کا منبر بنایا گیا اور اس پر بیٹھ کر یہ فرشتوں کو درس دینے لگا. اور جن کا ایک بچہ. اس عرصے میں زمین پر جنوں کی تعداد پھر بڑھ گئی. اب اس میں پتہ نہیں کتنے سال لگے، سینکڑوں سال. پھر زمین پہ اللہ فرشتے بھیجتا تھا. فرشتے عزازیل کے درس کے بعد بیٹھ جاتے تھے آپس میں. آج ہم نے یہ کیا، زمین پہ اتنے جن آ رہے، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. عزازیل سنتا رہتا تھا. عزازیل نے سوچا اتنا میں اللہ کو پیارا ہوں، اگر میں زمین پر امن بھی قائم کر دوں تو اللہ کو اور پیارا ہو جاؤں. یا اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں زمین پر امن قائم کروں. ٹھیک ہے، کر سکتے تو جاؤ. عزازیل، یہ کہ اللہ نے نہیں کہا، اس نے خود آفر کی. اللہ نے اس کی ذمہ داری نہیں لگائی. عزازیل جانے لگا کہ اللہ مجھے کچھ لشکر بھی چاہیے. اللہ نے 70,000 فرشتوں کا لشکر بھی دے دیا. زمین پہ آگے عزازیل نے سب کو جمع کیا. لیکن جو برے جن تھے وہ گئے کہ پتہ نہیں یہ کون آ گیا ہے. عزازیل نے سب کو جمع کیا کہ آخر کی لڑائی جھگڑے فساد کا کیا فائدہ، آپس میں پیار محبت سے رہے. جو برے جن تھے وہ چلے گئے پہاڑوں پہ، ارد گرد دیگر علاقوں میں. عزازیل نے اپنے ایک قاصد بھیجا پیغام دینے کے لیے، خط دیا، ان کو بلایا، وہ نہیں آیا قاصد. دوسرا قاصد بھیجا جو خود جنوں میں سیکھا، وہ بھی نہیں آیا. تیسرا قاصد بھیجا
तीसरा काशी जैसी गया और जैसी हालात देखे चाहा कि बयान करे अज़ाज़िल का मुद्दआ कि आपको दावत दी है। अज़ाज़िल ने देखा कि इसकी जान को खतरा और वो करीब इसको कत्ल करना चाहते हैं, जान बचा के वहां से भागा। यहाँ तक कि थामता हुआ सांस खोले हुए अज़ाज़िल की खिदमत में कहा क्या होगा? कहा अज़ाज़िल को तो मुझे कत्ल करना चाहते थे, बड़ी मुश्किल से जान बचाई। जो पिछले दो कासे नहीं आए इसका मतलब उन्हें भी उन्होंने कत्ल किया है। अज़ाज़िल वैसी आग से बना हुआ था, आग बगोला हुआ। और एक मरतबा अल्लाह से कहा अल्लाह का तेरी इजाजत में इन सबको खत्म कर दो, जैसा करना चाहिए करो। अज़ाज़िल ने अपने फरिश्तों के लश्कर के साथ उस पर हमला कर सबको खत्म कर दिया जो बुरे जिन। अब अमन कायम हो गया जमीन पर। अब अज़ाज़िल कभी जमीन पर, कभी पहले, कभी दूसरे, कभी तीसरे, कभी सातवें आसमान पर, मैंने जमीन पे ये किया, मैंने ये किया, मैंने इतना अमल किया, मैं 10 फरिश्ते वाह वाह सुभान अल्लाह क्या कहने का। अज़ाज़िल खुश हो जाता था। और यहीं से उसकी तबीयत में एक मरतबा एक ख्याल आने लगा कि मुझ जैसा कोई नहीं। यहीं से उसके ज़हन में ख्याल आने लगा मुझ जैसा कोई नहीं। मैं जमीन पर अमन का मैं दर्श दे रहा हूँ फरिश्तों को, मुझ जैसा कोई नहीं है, ये ज़हन में आने लगा। इसलिए मौला कहते हैं कि कभी भी अपने आप को सबसे बेहतर न समझना। मौला कहते हैं अपने काम खुद किया करो, अपने काम खुद किया करो ताकि तुममें गुरूर पैदा ना हो सके, ताकि तुममें गुरूर पैदा ना हो सके। मौला कहते हैं अपने काम खुद किया करो। गाड़ी है, अपनी गाड़ी आप रोजाना साफ करते रहे, कुछ नहीं करके अगर आपने साफ करना छोड़ दिया, कभी कोई साफ कर रहा है, अब आप 1 महीने के बाद आपको जरा सी शर्म महसूस होगी मैं कैसे गाड़ी पे कपड़ा मार, लोग क्या कहेंगे, अरे क्या अपनी गाड़ी क्या मसला है। लेकिन क्या अब वो ज़हन में थोड़ा सा एक गुरूर सा आ जाता है कि मैं कैसे मारे, मुझे मुनासिब नहीं है। सलामत भेजी तो मौला हमें कहते हैं अपने काम का कि गुरूर तुम्हें परवान ना चढ़ पाए, पैदा ना हो सके गुरूर। यहीं से गुरूर पैदा होने लगा। इतने में परवरदिगार ने एक ऐलान किया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने पलट कर कहा अतजअलु मन यफ्सिदु दिमा व तुफसिदु फिल अर्ज़। जिन्हों के हालत देख चुके थे कि अल्लाह ने पैदा किया, जिन्होंने जमीन पे फसाद बर्पा किए, उन्हीं को देखते हुए कयास करने लगा खुदा बंदा अतजअलु ऐ खुदा तू परवरदिगार तू ऐसे शख्स को खलीफा बनाएगा यफ्सिदु दिमा जो खून बहाएगा व तुफसिदु फिल अर्ज़ और जमीन पर फसाद फैलाएगा। अल्लाह ने फरिश्तों को पलट कर कहा इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, खबरदार जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ तुम तुम्हारी निगाह फिरौन पर है, मेरी निगाह मूसा पर है, तुम्हारी निगाह नमरूद पे है, हमारी निगाह इब्राहीम पर है, तुम्हारी निगाह शद्दाद पर है, हमारी निगाह हुद पर है, तुम्हारी निगाह यजीद पर है, हमारी निगाह हुसैन पर है। तुम्हारी सोच कुछ और है, लेकिन जो हमने इरादा किया वो कुछ और है। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनने लगा, यही अज़ाज़िल दिल में कि सबका मैं करूं खलीफा इनको बना दे, ये तो मैं नहीं मानूंगा इसे। और यही हुआ कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी को जमा किया, मिट्टी के लिए भी अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ जमीन से मिट्टी लाओ ताकि आदम का पुत्र बनाया जाए।
جبریل آئے زمین سے مختلف جگہوں سے مختلف مٹی جمع کرنے لگے, زمین ہلنے لگی. جبریل کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے مٹی کا کہا کیوں؟ کہا مخلوق بنانا چاہتا ہے. جبریل مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ. کہا کیوں؟ جبریل مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ مجھ سے بنی ہوئی مخلوق مجھ پر رہ کر خدا کی نافرمانی کرے. اسی وجہ سے انسان جب قبر میں جاتا ہے سب سے پہلے زمین اس سے بدلا لیتی ہے, جسے ہم فشار قبر کہتے ہیں. سبحان اللہ. سب سے پہلے زمین بدلا لیتی ہے. جیسے قبر میں دفن ہوتا ہے, زمین کی دونوں قبر کی دونوں دیواریں آپس میں ملنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا دیکھیے, زمین جب زندہ ہے نا, آگ لگ گئی, خدا نخواستہ کو ایکسیڈنٹ کیا, پاؤں کٹ گیا, ہاتھ کٹ گیا, یا جسم کے اندر کوئی چیز چلی گئی, برداشت کی حد ہوتی ہے. ایک مرتبہ اگر زیادہ چوٹ لگے تو چیخنے لگ جاتا, یہ برداشت. اور کبھی برداشت یا اتنی نہیں ہوتی اور انسان بے ہوش آ جاتا, اور اگر برداشت سے باہر ہو تو مر جاتا. یہ دنیاوی تکلیف ایسی ہے کہ جیسی تکلیف آتی ایک حد تک انسان برداشت کرتا ہے, اس کے بعد مر جاتا ہے. لیکن مرتا تو ایک ہی مرتبہ ہے, مرنے کے بعد اب دوبارہ نہیں مرتا. اب جو قبر میں عذاب ہوتا اس کو برداشت کرتا ہے, اور وہ جو قبر کا عذاب ہوتا ہے وہ برداشت سے باہر ہوتا ہے, لیکن مرتا نہیں ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے. اسی لیے پروردگار سورہ زلزال میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيى ثم لا يموت فيها, وہ اس میں مرنا چاہے گا لیکن مر نہیں پائے گا. ولا يحيى, زندہ رہنا چاہے گا زندہ نہیں رہ پائے گا. ایسی کیفیت میں ہوگا, درد کی کیفیت, وہ تکلیف اتنی ہوگی, چاہے گا کہ میں مر جاؤں, موت نہیں آئے گی, اور چاہے کہ میں زندہ رہوں, زندہ نہیں رہ پائے گا. سب سے پہلے بدلا قبر لیتی. اس لیے روایت میں ملتا ہے کہ شب جمعہ جس کو نصیب ہوتا ہے, اور اکثر آپ دیکھیں شب جمعہ مومن شخص کو نصیب ہوتا ہے. مومن کا انتقال اکثر شب جمعہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جس کو شب جمعہ نصیب ہو جائے خدا اس سے فشار قبر کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے, تو اسے شب جمعہ دفن کر دیا. شب جمعہ نہیں تو کم سے کم جمعے کو زوال سے پہلے پہلے, تاکہ جمعے کی فضیلت اسے مل سکے. تو سب سے پہلے بدلا زمین. تو جبریل کو کہا, جبریل مجھ سے مٹی نہ لے جاؤ. رونے لگی زمین. جبریل دل دکھا گیا, میکائیل کو بھیجا, اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. اسرافیل کو بھیجا, اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. اسرائیل کو بھیجا, پھر زمین نے وہی منتہا اسرائیل کے سامنے پیش کیا, کہا میں نے تو مٹی لے جاتی ہے. زمین رونے لگی, گریا کرنے لگی, گر گرانے لگی. اسرائیل کہتا ہے زمین تو روئے یا ہنسے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے جو مجھے حکم دیا میں نے وہ کرنا ہے. اور وہ مٹی لے کے گیا, آدم کا پتلا تیار ہوا. اور جب اللہ نے آدم کا پتلا تیار کیا تو اللہ نے کہا اذا نفخت فیہ من روحی فاسجدوا, جب میں اس وقت روح کو روک دوں سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس, تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کو. یہی عزازیل. ابلیس خدا کی رحمت سے مایوس. ابلیس کا معنی خدا کی رحمت سے مایوس. قرآن میں خدا ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, خبردار اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ابلیس خدا کی رحمت سے مایوس, سجدہ نہیں کیا. اللہ نے کہا ابلیس کو نے سجدہ کی, ما منعک لا تسجد مما خلقت بیدی, ابلیس تجھے کس چیز نے منع کر دیا سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا چیز تھی؟
ابلیس کہتا ہے کہ خلقتہ من طین خلقتنی من النار، اے اللہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے یہ تکبر جو اس کے سینے میں پروان چڑھ رہا تھا آخر کھول کر سامنے آ گیا، اب میں اس سے بہتر ہوں، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ آدھا ادنا کو نہیں، ادنا آدھا کو سجدہ کرتا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیسے سجدہ کروں؟ کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ وہ اس لیے سمجھ جاتا ہے کیونکہ آگ ایک ایسی شے ہے کہ ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے، کوئی چیز اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا آگ ہر چیز کو جلا سکتی ہے لیکن مٹی کو نہیں جلا سکتی، بلکہ اگر آگ کے اوپر مٹی ڈالی جائے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ صلوات بھیجو محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار فخرج، اے ابلیس تو نکل جا میرے بارگاہ سے، فإنک رجیم، تو رجیم ہو گیا، مردود ہو گیا۔ ایک مرتبہ ابلیس کہتا ہے یا اللہ میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، اگرچہ اللہ کے اوپر واجب نہیں تھا کہ اس کی عبادتوں کا اجر دیتا، اس لیے کہ اللہ نے اس میں واجب نہیں کی تھی، وہ تو فرشتوں والی عبادت کر رہا تھا، اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اللہ کی طرف سے واجب تھوڑی نہیں۔ لیکن اللہ عادل ہے، ٹھیک ہے، کیا مانگتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ یا اللہ مجھے انسان کے دل میں جگہ دے، کہا نہیں، تجھے انسان کے دل میں جگہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ انسان کے دل جو ہے وہ میری جگہ ہے۔ اس لیے معصوم صاحب فرماتے ہیں قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل خدا کا عرش ہے، خدا کا گھر ہے جہاں خدا رہتا ہے۔ مومن کے دل میں ہر وقت خدا رہتا ہے، مومن کا دل کبھی خدا سے خالی نہیں ہوتا، خدا سے خالی نہیں ہوتا، لیکن اس کی توجہ ہر وقت پروردگار کی جانب ہوتی، اسی لیے اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل میں خدا رہتا ہے، اس کی توجہ ہر وقت خدا کی جانب رہتی ہے۔ ہمارے یہاں کیمرہ لگا ہو کیسے بیٹھیں گے؟ بڑے تمیز سے، بڑے احترام سے، ادب سے، کیوں کیمرے میں نظر آ رہا ہے؟ لیکن اگر انسان کو نہیں خدا دیکھ رہا، خدا مجھے دیکھ رہا، کیسے ممکن ہے کہ وہ پھر گناہ کر دے؟ صلوات بھیجے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہاں، دل میں جگہ نہیں، البتہ اس کے سینے میں تم وسوسے ڈال سکتے ہو، اور یہی کہتا ہے یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ وسوسہ ایک دعوت ہے، ایک انویٹیشن ہے، جیسے شادی کے بعد آتے ہیں دعوت نامہ ملتا ہے، یہ وسوسہ بھی ایسے ہی شیطان ہمیں گناہ کی دعوت دیتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی گناہ کا خیال آتا ہے، یہ شیطان کا وسوسہ، یہ کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے گناہ کی ایک دعوت۔ پھر کہا یا اللہ انسان کا ایک بیٹا ہو، میرے 4 بیٹے ہو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے تاکہ وہ آدم کا ایک بیٹا، میرے 4 بیٹے ہو، تاکہ آدم کے بیٹوں کو چاروں طرف سے گمراہ کر سکے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بات ہم مان لیں گے۔ تیسرے نے کہا کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے۔ کہا قیامت تک نہیں، تو وہ وقت معلوم، قرآن کہتے ہیں وقت معلوم تھا۔ وقت معلوم کی تفسیر علماء کہتے ہیں کہ امام کی ظہور کا وقت، کہ جب امام کا ظہور ہوگا اس وقت تک شیطان حیات رہے گا، جیسی امام کا جیسے امام کو ظہور ہونے میں شیطان مر جائے گا، اس کی موت ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ روایت پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں مجالس میں کہ جب امام آئے گے لوگ جوک در جوک امام کے ہاتھ پر آ کے بیعت کریں گے۔ کیوں؟ اب کوئی گمراہ کرنے والا نہیں رہا،
اب لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی. پہلے لوگوں کی عقلیں ناقص تھی, اب لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی. یعنی پہلے فساد وغیرہ ذہن میں اب نہیں آئے گا. اب لوگ ٹھنڈے دماغ سے, اس وجہ سے بھی لوگ جو درجوں دماغ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. آدم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اللہ یہ کیا کر دیا آپ نے اس کو اتنی طاقت دی, ہمارے سینوں میں وسوسے ڈالے گا میری اولاد کے سینوں میں, تو یہ ہدایت کہاں سے دے گی؟ اللہ نے کہا آدم شکر پر اس کو دل میں جگہ نہیں دی, ورنہ تو کبھی بھی تیری اولاد فرما بردار ہی نہیں ہوتی. یہ تو وسوسے ڈالے گا نا, ضروری کہ تیری اولاد اس کے وسوسوں پر عمل کرے. بھائی ایک دعوت دے رہا ہے, گناہ کی ضروری کہ اس دعوت کو قبول بھی کرے, رد کر دے. کتنے دعوت نامے ہمارے پاس آتے کہ ہر دعوت نامے کو ہم قبول کرتے جاتے, بہت سے دعوت نامے رد لیتے ہیں, دراز میں جاتے ہی نہیں ہے. تو یہ جو وسوسے شیطانی گناہ کا خیال آنا, اس کو بھی دراز نہیں بلکہ ڈسٹبن میں ڈالنا چاہیے. صلوات بھیجے محمد میرا ایک بیٹا اس کی چاروں طرف سے گمراہ کرے گا یہ اسے. آدم شکر کر, اس نے 4 کہا, 6 نہیں کہا. اطراف 4 نہیں 6 ہوتے ہیں, سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر اور نیچے 4 کہا ہے, 6 نہیں کہا. کہا 2 طرف ابھی بھی خالی ہے, چاروں طرف سے گمراہ کرے گا, 2 طرف تو خالی ہے. یہی تو وجہ ہے انسان جو دعا مانگتا ہے نا, سامنے نہیں, دائیں نہیں, بائیں نہیں, پیچھے نہیں, اوپر کی طرف دیکھتا ہے, اس لیے کہ یہ سائڈ خالی ہے. جب بھی دعا کرتے صاحب, جب اوپر اگر پھر بھی قبول نہیں ہوتی تو سجدے میں جا کے اتنی بلند صلوات بھیجے محمد. یہ 2 طرف خالی ہیں, اس لیے انسان کی فطرت میں ڈال دیا. جب بھی دعا کرتا ہے یا اوپر دیکھتا ہے دعا کرتا ہے, یا پھر سجدے میں جاتا ہے دعا کرتا ہے. تاجر آپ نے دیکھا ہے وہ نماز پڑھتے پھر پھیرے ہوئے بیٹھ جاتے, اب آپ کی طرف بھی رخ نہیں ہوتا اور دعا کرتے ہیں. تو یہ دائیں بائیں رخ کر کے دعا کرنا یہ اس لیے بھی ٹھیک نہیں کہ دائیں بائیں شیطان ہوتا ہے, لیکن یہ 2 طرف ایسے ہیں جو خالی ہے. صلوات بھیجے محمد کہ یا اللہ یہ اتنی طویل عمر تک میرے اولاد کو گمراہ کرے گا. اللہ نے کہا آدم ہم نے تیری اولاد کو توبہ جیسی نعمت عطا کی. غلطی ہو گئی نا, خطا ہو گئی, گناہ ہو گیا, ٹھیک ہے ہو گیا, میری بارگاہ پہ آپ توبہ کر دیں, میں معاف کر دوں گا. میرے پاس آ کے توبہ کر لی, معاف کر دوں گا. کسی کے سامنے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں نے یہ گناہ کیے. وہ مانے آتے ہیں, خبردار اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو. اگر کبھی گناہ ہو بھی گئی کسی کے سامنے یہ بھی نہ کہو میں تو گناہگار. وہ مانے آتے ہیں, اپنے گناہوں کو بھی ظاہر نہیں کرو, میں نے یہ گناہ کیا, میں نے وہ گناہ کیا. اپنے پروردگار کے درمیان رکھو. کبھی کبھار آدھی رات کو اٹھ کے خدا کے ساتھ گفتگو کیا کرو, اللہ کی بارگاہ میں گفتگو کیا کرو. روایات میں بھی ہے جب آپ حج عمرے پہ جائیں تو غار حرا پہ جائیں تو روایات ہے غار حرا پہ جا کے پھر پہاڑ کے کونے میں بیٹھ کر کعبے کی طرف رخ کر کے خدا سے راز و نیاز کرو, باتیں کرو پروردگار سے, اس سے اپنے گناہ معاف کراؤ, توبہ کرو اس سے. پروردگار نے کہا اے آدم تیری اولاد کو میں توبہ جیسی نعمت دے رہا ہوں, اس سے توبہ کرنا تو اسے معاف کر دوں گا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہماری مادی ضرورتوں کو بھی پورا کیا اور ہماری معنوی ضرورت کو بھی، جو ہماری ہدایت ہے، جو کہ دین کی صورت میں، جو کہ انبیاء کی